السلام علیکم۔ ملتان بورڈ سے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن، میٹرک کی ایف ایس سی کی ویریفیکیشن کا پروسیجر کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ کسی جاب کے لیے، گورنمنٹ جاب کے لیے اگر آپ کو ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ یا اگر آپ کو فارن یعنی کہ ابراڈ اسٹڈی کے لیے یا کسی ورک کے لیے اگر آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے ہیں آئی پی سی سی کے لیے، اس کا پروسیجر آج ہم دیکھیں گے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ دونوں کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ ملتان بورڈ نے جو ہے وہ ای سروسز کا جو ہے وہ سسٹم بھی سٹارٹ کر دیا، یعنی کہ آپ جو ہے وہ کوریئر کے ذریعے، ٹی سی ایس کے ذریعے بھی ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل پہ آگے 22 ملتان اٹیسٹیشن لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آگے جو سب سے پہلا والا انٹرفیس ہے، اس سے نیچے جو انٹرفیس ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس انٹرفیس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو انٹرفیس اوپن ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس انٹرفیس پہ آ کے جو ہے یہاں پہ آپ نے آن لائن سسٹم پہ آ کے یہاں پہ اپلیکیشن فارم پہ کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز اوپن ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کی پرسنل ویریفیکیشن ہے، اور یہ جو دوسری آئی بی سی سی کے لیے ویریفیکیشن ہے اس کے لیے الگ الگ آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ انٹرفیسز اوپن ہو گئے، یہ دیکھیں نیچے، یہ آپ کا جو ہے وہ پرسنل ڈگری ویریفیکیشن ہے، یہ آئی بی سی سی کے لیے ڈگری ویریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں جو ہے وہ بائی ہینڈ آپ کو جا کے کروانے ہیں، ان دونوں کا پروسیجر جو سب سے پہلے ہم پرسنل ڈگری ویریفیکیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی آپ نے کسی جاب کے لیے، گورنمنٹ جاب کے لیے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے ویریفیکیشن کروانی ہے تو وہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ آپ سے رول نمبر اور یہ آپ کا رجسٹریشن نمبر جس بھی ایئر میں آپ نے وہ کیا ہے آپ کا وہاں وہ بھی اپنے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ اپنا رول نمبر، رجسٹریشن نمبر اور اپنا سیشن لکھ لینے کے بعد یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے 9th کی کروانی ہے۔ ویسے 9th کی کوئی کرواتا نہیں ہے، میٹریکولیشن کی ڈگری ہے تو میں میٹریکولیشن پہ سلیکٹ کروں گا۔ اگر آپ کی انٹر کی ہے، انٹر پارٹ 2 کی ہے تو آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا فل کر لینے کے بعد فردر مور پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ فردر مور پہ کلک کریں گے یہ آپ کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ آٹومیٹکلی لکھی ہوئی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنا پوسٹل ایڈریس یعنی کہ جس پہ جو آپ کا گھر کا ایڈریس ہے وہ لکھنا ہے، کانٹیکٹ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ سلیکشن کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اپنا ایڈریس، اس کے علاوہ اپنا فون نمبر جو آپ نے لکھنا ہے اور 10th کلاس کو سلیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ کنفرم کرے گا تو آپ نے فردر مور پروسیجر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ فردر مور پہ پروسیڈ کیا تو یہ آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ ساری اپلیکیشن میری ہو گئی ہے فل، کے میرا یہ ایڈریس ہے، یہ سارا کچھ بن کے تیار ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے چلان بھی آ گیا اور اس پہ فیس لکھی ہوئی ہے 2500، یہ صرف 10th کلاس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایف ایس سی کے لیے کروائیں گے تو اس کی مزید 2500 ہوگی، تو یہ 5000 آپ کی ٹوٹل بن جائے گی اگر آپ دونوں کی کروانا چاہتے ہیں۔ تو الگ الگ کروائیں تو آپ اس طرح الگ الگ دونوں کی کروا سکتے ہیں، اکٹھے کروائیں تو آپ اکٹھے بھی چلان جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا چلان جنریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے فی بینک میں ایچ بی ایل میں جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے، سب سے پہلے یہ ساری اپلیکیشن کا پرنٹ نکلوا لینے کے بعد یہ آپ نے چلان پے کرنا ہے بینک میں جا کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کیا آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ ہر رزلٹ کارڈ یا سند کی کاپی کے لیے 2 فوٹو کاپیز آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بے فارم، اگر جن لوگوں کا بے شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا وہ بے فارم کی کاپی اٹیچ کریں۔ اس کے بعد ایک سند یا ایک رزلٹ کارڈ کی تصدیق کے لیے آپ جو ہے وہ 2 اپنی پاسپورٹ سائز پکچرز جو ہے وہ ان کو ساتھ بھی لگائیں۔ اگر آپ نے 2 کروانے ہیں تو اس کے لیے 4 عدد لگائیں کاپی۔ اس کے بعد فیس جمع کروا لینے کے بعد یہ جو چلان ہوگا، ایک تو اوریجنل چلان ہوتا ہے نا، ایک کاپی آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ساتھ اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ لازمی لگائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ فیس جمع ساری جو کروا لینے کے بعد یا تو یہ ان سارے یہ اپلیکیشن فارم، چلان فارم، اپنے ڈاکومنٹس جو آپ نے ویریفائی کروانے ہیں، پاسپورٹ سائز پکچرز، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اپنا پے فارم کی پکچر اور یہ جو اپلیکیشن فارم ہے یہ سارا کچھ لگا کے آپ بورڈ آفس، اگر آپ نے ٹی سی ایس کے تھرو کروانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ
جو آپ کا بورڈ ہے ملتان بورڈ، اس کے سیکرٹری ایجوکیشن کو آپ جو ہے وہ اس کے ایڈریس پہ، یعنی کہ جو آپ کا بورڈ کا ایڈریس ہے اس میں جو ہے وہ اس ایڈریس پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس ایڈریس پہ آپ جو ہے وہ بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے خود جا کے کروانی ہے تو یہ سارا جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے ساتھ لے کے آپ بورڈ آفس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو ایک دن میں یا آپ کو دن بتا دیں گے یا آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے وہ سارے ویریفائی کر کے آپ کو واپس کر دیں گے یہ سارے ڈاکومنٹس۔ یہ پرسنل جو ہے وہ ویریفیکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی گورنمنٹ جاب کے لیے آپ کو چاہیے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہیے تو یہ طریقہ سارا پروسیجر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم آئی بی سی سی، یعنی کہ اگر آپ کو کسی جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالج کے لیے اگر آئی بی سی سی ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اگر آپ کو فوراً کسی ایجوکیشن کے لیے یا ورک کے لیے آپ کو اپنے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو آئی بی سی سی کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو آئی بی سی سی سے ڈاکومنٹس کس طرح ویریفائی کرتے ہیں، اب ہم اس سیم پروسیجر ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کریں گے۔ تو آئی بی سی سی سے ویریفیکیشن کے لیے آپ نے اگین وہ اسی انٹرفیس پہ آ جانا ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ یہاں پہ پرسنل ویریفیکیشن کے ساتھ ہی آئی بی سی سی ڈگری اٹیسٹیشن لکھا ہوا ہے، جب آپ اس پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ تو اس انٹرفیس سے جو ہے وہ آپ نے جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ نے فیڈ پہلے کر لینی ہے۔ تو جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اسی طرح ہم نے اس کو جو ہے وہ فیڈ کر دیے سارے ڈاکومنٹس، فردر مور پہ کلک کریں گے ہم۔ اچھا، یہاں پہ یہ سے دیکھیں یہ انٹرفیس اوپن ہو گیا، لاسٹ ٹائم جس طرح ہم نے کیا وہی سارا ایڈریس وغیرہ لکھ کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑی اٹیسٹیشن کے لیے اس نے سینٹرز یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے آئی بی سی سی اسلام آباد سے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے، آئی بی سی سی لاہور سے کروانے، آئی بی سی سی بہاولپور کروانے، یا ورلڈ ایجوکیشن سروس جو ہے وہ کینیڈا سے کروانے یا یو ایس اے سے کروانے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے آپ نے اسی ایڈریس پہ جانا ہے یا اسی ایڈریس پہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں جو آپ سینٹر سلیکٹ کریں گے ان میں سے آئی بی سی سی اسلام آباد، لاہور، بہاولپور یا ان میں سے جو بھی سینٹر آپ کا ہے قریب جو پڑتا ہے آپ اسی کو سلیکٹ کر لیں۔ تو میرا قریب اسلام آباد پڑتا ہے تو میں اس کو یہ کر لوں، اگر آپ کے قریب لاہور ہے تو آپ جو بھی آپ کو سوٹیبل ہے وہ آپ ایڈریس یہاں پہ کر لیں ان میں سے۔ تو اس کو سلیکٹ کر لینے کے بعد جو ہے وہ آپ نے بھیجنا بھی پھر ادھر ہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ نے اسلام آباد سلیکٹ کر لیا اور پھر آپ آئی بی سی سی لاہور پہ ڈاکومنٹس لے جائیں یا وہاں پہ ٹی سی ایس کر دیں، تو پھر آپ کے وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے۔ جو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے اسی پہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ روپڑ پہ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ یہاں پہ وہ آپ سے وہ کیپچا مانگ رہا ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر کے جو ہے وہ کمپلیٹ اس کو ختم کر کے جو ہے وہ دین نیکسٹ پہ کلک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پروسیڈ فردر مور پہ ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہ آئی بی سی سی کے لیے انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن فارم اوپن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں فیس 4000 آئی ہے صرف میٹرک کے لیے۔ اگر آپ ایف ایس سی بھی سلیکٹ کریں گے اس کے لیے بھی کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ 8000 فیس بنے گی، یعنی کہ 4 اس کی اور 4 ایک دوسری کلاس کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہیں۔ اب یہاں پہ اس نے کچھ ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ ان کو لازمی آپ نے پڑھ لینا ہے غور سے، یہ بڑی ضروری انفارمیشن ہوتی ہے، یہ لازمی پڑھیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے آپ نے فوٹوگرافس بھیجنے ہیں اپنے، اس کے بعد جو ہے وہ کتنی کس فوٹو کاپی، کس رزلٹ کارڈ کی کتنی فوٹو کاپیز آپ نے فوٹوگراف کتنے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری اپلیکیشن فل کر لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ فیس سبمٹ کرانی ہے بینک میں، اور اس کا چلان جو ہے وہ اس کو بینک کے ساتھ بھیجنا ہے، بینک کا چلان، جو بینک کا چلان ہے اس کی اوریجنل فوٹو کاپی، اور یہ جو آپ کا پورا اپلیکیشن فارم ہے اس کی کاپی، اس کے علاوہ جو آپ کے ڈاکومنٹس جو ویریفائی کروانے وہ ساتھ ان کی فوٹو کاپیز اور ان کے اپنا فوٹوگراف اس کی 2 3 کاپیز، اس کے علاوہ یہ ساری ڈاکومنٹس پے فارم کی کاپی، ٹھیک ہے، یہ سارے لگا کے آپ نے یہ جو ملتان بورڈ کا ایڈریس ہے یا تو اس پہ آپ ٹی سی ایس کر دیں یا پھر آپ جو ہے وہ خود لے کے چلے جائیں، تو وہ آپ کو آئی بی سی سی کے لیے ایک سیل انویلپ میں سیل پیک جو ہے وہ آپ کو ڈاکومنٹس ویریفائی کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو سیل پیک آپ کو انویلپ ملے گا یہ صرف آئی بی سی سی کے لیے ہے، تو آپ نے وہ سیل انویلپ کھولنا نہیں ہے، اور وہی انویلپ بند ہوا ٹیسٹ جو بورڈ سے وہ کر کے دیں گے آپ کو، وہ اپنے آئی بی سی سی آفس جس کو سلیکٹ کیا آپ نے اس سینٹر میں بھیج دینا ہے سب۔ اس کے لیے بھی آئی بی سی سی کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اپلیکیشن فارم آن لائن سبمٹ کرنا پڑے گا، تو پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ
تو جیسے ہی آپ IBCC کے لیے انفارمیشن ساری فیڈ کر کے آن لائن اپلیکیشن فٹ کر لیں گے، اور یہ سیل انویلپ آپ نے اس آفس میں IBCC لے جانا ہے یا وہاں پہ بھیج دینا ہے، تو وہ آپ کو IBCC والے جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کر کے دے دیں گے۔ تو یہ سارا پروسیجر تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ملتان بورڈ سے پرسنل اور جو آپ کی IBCC سے لیے انفارمیشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا پروسیجر ہے، اب یہ سارا پروسیجر دیکھ لینے کے بعد اگر آپ کو IBCC کے لیے بھی انفارمیشن چاہیے تو اس کے لیے بھی میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے علاوہ منسٹری آف فارن افیئر سے بھی جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ان کو لازمی وہاں سے کروانا پڑے گا، اس کی انفارمیشن بھی اس کے اوپر ویڈیو کمپلیٹ بنی ہوئی ہے، تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمپلیٹ پروسیجر تھا کہ ملتان بورڈ کے لیے کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کو دونوں طریقوں سے ویریفائی کرا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔